ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انکلوسیو ایجوکیشن، اٹس سگنیفیکینس اینڈ پاسبلٹیز۔ یہ ٹاپک ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا۔ اس میں ہم اس کا تعارف کرایا تھا، بتایا تھا کہ انکلوسیو ایجوکیشن ہوتی کیا ہے، اس کے مختلف شیڈز کیا ہیں۔ دو بڑے شیڈز کا ہم نے ذکر کیا تھا، ایکسٹریم اینڈز، سیگریگیشن اینڈ انٹیگریشن۔ اور پھر ہم نے انٹیگریشن میں مزید جو سب ڈومینز ہیں یا شیڈز ہیں اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ تو آج ہم اس کی سگنیفینس اور آگے فیوچر میں اس کی پاسبلٹیز کیا ہیں وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد کرایا جائے کہ ہم نے کہا تھا انکلوسیو ایجوکیشن مینز the door to schools, classrooms, and school activities are open to every child, and they are afforded every opportunity to be included with their non-disabled peers. یعنی کہ تعلیم کے دروازے نارمل اسکولوں میں تمام ڈس ایبلڈ بچوں کے لیے کھلے ہونے چاہیے، وہ اس میں داخلہ لے سکیں اور اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ پڑھ سکیں۔ ان کو اس سلسلے میں برابر کی مواقع فراہم کیے جانے چاہیے۔ انکلوسیو ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ انکلوسیو ایجوکیشن میں ڈسیبلڈ بچے اور نارمل بچے یہ ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن انکلوسیو ایجوکیشن کا یہ مطلب نہیں ہے dumping kids with disabilities into general education without the sports and services they need to be successful۔ یعنی کہ ہم نے اپنی جان چھڑائی، اسپیشل بچوں کو، ڈسیبل بچوں کو ہم نے نارمل اداروں میں پھینک دیا یا ڈمپ کر دیا اور داخلہ دے دیا اور بھول گئے۔ ان کو ڈمپنگ نہیں ہم نے کرنے، اس کو انکلوسیو ایجوکیشن نہیں کہتے، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو اسپیشل ایجوکیشن میں سروسز دینی تھی وہ اب بھول جائیں آپ، اور آپ جنرل ایجوکیشن کے کلاس روم میں ان کے کریکولم میں ان کے میتھڈالوجیز کے ساتھ تعلیم حاصل کریں۔ اور اس میں نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ڈفرینٹ شیڈز ہیں انکلوسیو ایجوکیشن میں، اور وہ دوبارہ سے سرسری طور پہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ کم از کم 8 شیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے تو وہ جو سویئر ٹو پرفارم بچے ہیں ان کو یا گھر میں یا ہسپتال میں رکھا جاتا ہے، جہاں پہ ان کو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، کیونکہ وہ ان کے موو کرنا اور آنا جانا یا ان کی ڈسیبلٹی کی نیچر ایسی ہے کہ وہ باہر نہیں جا سکتے۔ یہ ایکسٹریم شکل ہے اس کی۔ پھر نمبر 2 شیڈ ہے کہ اسکول باقاعدہ اس قسم کی ڈسیبلٹی کے اسکول جو 24 گھنٹے ان بچوں کو تربیت دیں، ان کو اپنے پاس رکھیں، ان کا خیال رکھیں۔ یہ ریزیڈینشل اسکولز نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3 سیپریٹ اسکول، اسپیشل اسکول جو دن کے وقت وہاں پہ بچے ہوں تعلیم و تربیت کے لیے، اور شام کو جب کلوزنگ آورز ہوں تو والدین کے حوالے کر دیے جائیں۔ یا پھر یہاں سے آپ دیکھیں جو نمبر 4 سے آنورڈ شیڈ شروع ہو رہا ہے، اس میں ریگولر سیٹنگ میں، نارمل اسکول میں، مین اسٹریم میں ایک کلاس رومز ہے جس میں ایک قسم کے بچے اس کلاس روم میں جتنے بھی پیریڈز ہیں، جتنا بھی اسکول کا ٹائم ہے وہ گزارتے ہیں، لیکن اس کے پیرامیٹر کے اندر ریگولر اسکول کے اندر یہ کلاس روم ہے، سیپریٹ کلاس روم ہے۔ اور 5ویں آپ کیٹیگری یہ ہے کہ ہے وہ نارمل اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور زیادہ پیریڈ وہ زیادہ کلاسز وہ عام بچوں کے ساتھ لیتے ہیں، لیکن کچھ ان کی ضروریات، اسپیشل نیڈز ان کی پوری کرنے کے لیے ریسورس روم بنے ہوئے ہیں جہاں کہ ان کی سپورٹ سروسز ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں،
اور اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے اسپیشلسٹ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. اور پھر شیڈ نمبر 6 میں آپ دیکھتے ہیں کہ ریگولر کلاس روم ود سپلیمنٹری انسٹرکشن اینڈ سروسز. اس میں وہ سارے پیریڈ جو ہے وہ ان بچوں کے ساتھ نارمل بچوں کے ساتھ لیتے ہیں، لیکن یا تو اس کلاس میں جو ریگولر ٹیچر ہے اس کے علاوہ ایک اسپیشل ایجوکیٹر موجود ہوتا ہے اس بچے کی گائیڈنس کے لیے، یا وہ جو اسپیشل ٹیچر ہے وہ ریگولر ٹیچر کو ایڈوائز کرتا ہے کہ اس بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے چاہے وہ پریزنٹ نہ بھی ہو تو. اور نمبر 7 جو ہے وہ ہے اس میں ریگولر کلاس روم ود کنسلٹیشن. اس میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں، یہ 6 نمبر کے اوپر جو اسپیشل ایجوکیٹر ہے وہ خود کلاس روم میں موجود ہوتا ہے، جبکہ اس نمبر 7 میں ریگولر کلاس روم میں بچہ ہوتا ہے، پورے پیریڈ پڑھتا ہے، لیکن اسپیشل ایجوکیٹر جو کلاس میں نہیں ہوتا وہ ریگولر ٹیچر کو اسپیشل ایجوکیٹر کلاس میں آنے سے پہلے ایجوکیٹ کر دیتا ہے، اس کو گائیڈ کر دیتا ہے، اس کو کاؤنسلنگ کر دیتا ہے کہ اس بچے کو کہ کیا کیا نیڈز ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور 8واں تو وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں مین اسٹریمنگ کر دینا، کہ ریگولر کلاس میں مائلڈ بچہ ہے اس کو بٹھا دیا اور وہ جو ہے جو نارمل بچہ ہے وہ اس کو عام ٹیچر ہینڈل کر رہا ہے. سو یہ آپ کو 8 شیڈ بتائے گئے ہیں انکلوسیو ایجوکیشن کے. اس کے ابھی یہ انکلوسیو ایجوکیشن کا ریشنل کیا بنتا ہے، جسٹیفیکیشن کیا بنتی ہے، کیوں ہونی چاہیے، یہ اس کی ضرورت کیا پیش آئی ہے، اس کا ہم نے سرسری ذکر پچھلی ویڈیو میں بھی کیا تھا، اور اب اس ویڈیو میں ہم نے تفصیلی ذکر کرنا ہے کہ اس کا ریشنل کیا ہے، اور ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو دیکھیں گے. پہلا ہے لیگل پوائنٹ آف ویو. لیگل پوائنٹ آف ویو میں یہ ہے کہ ہم کو اب اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ انٹرنیشنل بین الاقوامی اور کچھ نیشنل لیگل ریکوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم نے ان کو لیسٹ ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ میں رکھنا ہے. یہ اس لیسٹ ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ کے اوپر پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی. اب اس میں آپ دیکھ لیں، جو اس میں ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن یو این او کی کنونشن آن رائٹس آف دا اسپیشل چائلڈ 1989 ہے، جس کے آرٹیکل 2 میں بتایا گیا ہے کہ ریگارڈ لیس آف ریس، کلر، سیکس، لینگویج، ریلیجن، پولیٹیکل اور ادر اوپینین، پراپرٹی، ڈسیبلٹی، برتھ، اس کے آپ نے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرنی بچوں کی جو ہے اس کو اسکول میں داخلہ دلوانے کے لیے. پھر آرٹیکل 23 میں اسی کنونشن میں آرٹیکل 23 بھی ڈسیبل بچوں کے حوالے سے کہتا ہے کہ انشور ڈسیبلڈ چلڈرن ہیو ایکسیس ٹو ایجوکیشن while recognizing their need for special care and assistance. اب ایک اور انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی سلمان کا اسٹیٹمنٹ میں جس کا ذکر ہوا اس کانفرنس کے اختتام کے اوپر. اس میں تقریباً ساری دنیا کے ممالک سے 190 192 ممالک شامل ہوئے. اس میں ڈکلیریشن یہ کیا گیا کہ اسکولز should accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social, linguistic or other condition. وہی بات اور اس کو دہرایا گیا زیادہ فورسفل انداز میں. دس شوڈ انکلوڈ ڈسیبلڈ اینڈ گفٹڈ چلڈرن، ہر قسم کے بچے، چاہے کوئی بھی وجہ ہو ان کی نارمل بچوں سے ڈفرینٹ ہونے کی، چاہے ڈسیبلٹی ہو، چاہے وہ ایکسیپشنل ہوں، گفٹڈ ہوں، چاہے وہ گلی میں بیکار بیچارے پھرنے والے بچے ہوں، یہ جو تعلیم کے میدان سے باہر ہیں، یا اور پاپولیشن میں کسی وجہ سے بھی ان سے ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہو، ایتھنک بنیادوں کے اوپر، کلچرل بنیادوں کے اوپر، ان کو سلمان کا اسٹیٹمنٹ کے مطابق ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے اور ان کو ریگولر کلاس روم میں داخلہ دیا جانا چاہیے اور ان کو وہاں پہ برابر کے مواقع دیے جانے چاہیے. ابھی ایک اور ہے یو این کنونشن آن دا رائٹس آف پیپل ود ڈسیبلٹی، یہ 2006 میں یہ
کنونشن ہوا، اور اس کے آرٹیکل 24 میں بھی یہ اسی سے ملتی جلتی بات ہو گئی، اور اس کے پر زور دے کر بات کہی گئی کہ آل ڈسیبلڈ چلڈرن اینڈ ینگ پیپل کین ایکسیس ان انکلوسیو کوالٹی فری پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن آن an equal basis with others in the communities in which they live. Sport should be provided within the general education system. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، ان کو سپورٹ آپ نے دینا ہے جنرل ایجوکیشن میں، تاکہ وہ اپنے جو ہینڈی کیپ ہے اس کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کر سکیں نارمل بچوں کے ساتھ. اور پھر اس کا اگلا حصہ یہ ہے کنونشن کا میں جو اسٹیٹمنٹ تھا کہ دا ایجوکیشن آف چلڈرن ہو آر بلائنڈ ڈیف بلائنڈ is delivered in the most appropriate languages and modes and means of communication. اب اس میں تفصیل دی گئی کہ موڈ آف لینگویج، موڈز اور مینز آف کمیونیکیشن، اس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو نارمل سیٹ اپ میں تربیت دی جانی چاہیے. ابھی آپ دیکھیں پاکستان، وہ تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ باتیں ہوں، اب پاکستان میں بھی اس کے اوپر مختلف ہماری لیگل آبلیگیشنز ہیں. یہ 1981 میں ڈسیبلڈ پرسنز امپلائمنٹ ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے آرڈیننس آیا، پھر 202 میں نیشنل پالیسی جاری ہوئی، پھر 206 میں نیشنل پلان فار ایکشن فار پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہوا، پھر 208 میں اسپیشل. اب ان تمام میں یہ جو لیٹسٹ جو ہے نا 2020 میں بھی آئی فیڈرل پالیسی، تمام میں کچھ میں ڈائریکٹ انداز میں کہا گیا، کچھ میں انڈائریکٹ انداز میں کہا گیا کہ ان بچوں کو آپ نے اسپیشل بچوں کے ساتھ تعلیم و تربیت کے تمام مواقع فراہم کرنے ہیں. یہ ہماری تھی لیگل اس کی بیک گراؤنڈ کہ ہماری obligation ہے انٹرنیشنل بھی اور نیشنل بھی کہ ہم ان بچوں کو لیسٹ ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ میں ہم ان کو یعنی انکلوسیو ایجوکیشن کے مواقع فراہم کریں. اب ایک اور نقطۂ نگاہ سے دیکھیں، پیورلی اس کو اگر قانون کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں اور انٹرنیشنل ابلیگیشنز کو، اور دیکھیں کہ ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو کیا ہے، تو اس میں سیگریگیشن جنریٹس اے فیلنگ آف انفیریٹی. اب انسانیت کے حوالے سے اگر صرف سوچا جائے تو اگر آپ ایک کمیونٹی کو صرف اس لیے علیحدہ کر رہے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ڈسیبلٹی دی ہوئی ہے، تو یہ ان کو ساری عمر کے لیے ایک ان کو سٹگما رہتا ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں. سو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو یہ جہاں تک ہو سکے یہ احساس محرومی نہ ہونے دیں اور ان کو نارمل انوائرمنٹ میں ان کو تعلیم و تربیت دیں. پھر لیک آف کانفیڈنس، موٹیویشن اینڈ پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز فار اچیومنٹس آر دا پروڈکٹ آف سیگریگیٹڈ لرننگ. اب ان بچوں میں اگر آپ ان کو علیحدہ رکھیں گے، سیگریگیٹڈ ماحول میں رکھیں گے، اسپیشل ایجوکیشن میں رکھیں گے، تو ان میں کانفیڈنس نہیں پیدا ہوگا، موٹیویشن نہیں ہوگی ان کو آگے بڑھنے کی، اور ان کو زندگی سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کا لیول بھی پازیٹیو نہیں ہوگا. ابھی تیسرا پوائنٹ آف ویو ہے ڈیموکریٹک پوائنٹ آف ویو. اب ڈیموکریٹک پوائنٹ آف ویو یہ کہتا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں اور ان کو برابری کے بنیاد پہ چاہے کوئی اس کا رنگ، نسل، اس کی ذات، اس کی زبان یا ایتھنیسٹی کچھ بھی ہو، اس کا ہر بندے کو برابر کے حقوق حاصل ہیں. تو ڈیموکریٹک ویلیوز کے بھی یہ تقاضا ہے کہ آپ کو ان ڈسکرمنیشن کا آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اس کا انفورس کرنا چاہیے، بلکہ ان ڈسیبل لوگوں کو بھی برابر کے حقوق ملنے چاہیے تعلیمی میدان میں. پھر سوشولوجیکل پوائنٹ آف ویو یہ بھی ایک پہلو ہے. اس پہلو میں ہم کہتے ہیں کہ اور سوسائٹی نیڈز دا اسکولز ویلیوز لائک وائڈر سوشل ایکسیپٹنس، پیس. یہ سوشولوجیکل پوائنٹ آف ویو ہے کہ سیگریگیٹڈ ایجوکیشن ٹیچز چلڈرن ٹو بی فیئرفل، ignorant and generate prejudices. اگر آپ ان کو علیحدہ رکھیں گے تو ان کی جو ہے ان کو جو ہے نا ایک خام خواہ یہ ڈرے سہمے رہیں گے اور اپنے آپ کو سمجھیں گے کم تر ہیں، جاہل ہیں ہم، اور کچھ ان میں پریجوڈسز جو ہے وہ جنم لے لیں گی.
اونلی انکلوسیو ایجوکیشن کین بلڈ فرینڈشپ رسپیکٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اگر آپ ان کو انکلوسیو ایجوکیشن کے مواقع دیں گے تو اس میں ان میں ان کے نارمل لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، دوستی اور تعلق اور ایک دوسرے کی عزت کرنا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. یہ پھر ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو ہے. irrespective of talent, disability, social economic status, کوئی بھی چاہے دیکھیں ہر انسان برابر نہیں ہو سکتا، ایون ٹوینز برابر نہیں ہوتے. سو ڈفرنس تو دو انسانوں میں ہوتا ہے. آپ اس کو اس بنیاد کے اوپر کہ اس کی سوشل اکنامک کنڈیشن یا اس کی ڈسیبلٹی ہے یا اس کے کوئی اور وجہ ہے، رنگ یا نسل کا مسئلہ ہے، تو اس کو آپ اس کو دور نہیں رکھنا چاہیے. یہ تعلیم جب دی جا رہی ہے تو سب کو برابر کے مواقع ہونے چاہیے. Needs of all students are met, preparing them for life, and teachers improve their professional skills. اب یہ آخری پوائنٹ آپ دیکھ لیں اکنامک پوائنٹ آف ویو سے. Separate special institution are several times more costly than regular institution. آپ دیکھ لیں خود، ریگولر اگر ایک اسکول آپ نے ایک خاص تعداد کے لیے اسٹیبلش کرنا ہے، سے 500 بچوں کا ایک نارمل اسکول اسٹیبلش کرنا ہے، تو اس کا جو آپ PC1 تیار کریں گے، اس کا پروجیکٹ جو آپ تیار کریں گے، تو اس کا جو ہے نا ٹوٹل کاسٹ، اور پھر جو اگر آپ نے اسپیشل بچوں کا تیار کرنا ہے تو اس کا جو بجٹ ہے، رننگ بجٹ بھی اور ون ٹائم بجٹ بھی، وہ کئی گنا زیادہ ہوگا. سو انکلوسیو ایجوکیشن کاسٹ افیکٹو ہے، اس لیے بھی ریکمینڈڈ ہے، اور یہ سلمان کا اسٹیٹمنٹ میں 1994 میں بتایا بھی گیا ہے. اب ہم نے ابھی تک تو ہم نے جسٹیفیکیشن دی اور بتایا کہ جی اس کی اہمیت کیا ہے انکلوسیو ایجوکیشن کی، اور لیگل پوائنٹ آف ویو سے، ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے، ہیومینٹیرین پوائنٹ آف ویو سے، ڈیموکریٹک پوائنٹ آف ویو سے، ان پوائنٹ آف ویو سے اس کی اہمیت کیا بنتی ہے. لیکن یہ تھیوری کے میں یا کتابوں میں ایک بہت زبردست آئیڈیا لگتا ہے. پریکٹیکلی اسٹوڈنٹس کو جب انکلوسیو ایجوکیشن میں کی طرف بھیجا جاتا ہے تو کچھ سیریس پرابلم سامنے آتے ہیں. مثلا پہلا یہ ہے کہ جب وہ اپنے جیسے بچوں میں ہوتے ہیں تو ان کو انفیریٹی کمپلیکس اس دوران میں نہیں ہوتا. کم از کم وہ اپنے اس دوران میں وہ نارمل باقیوں کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہیں اور ترقی کرتے رہتے ہیں. سو جب یہ نارمل بچوں میں آتے ہیں تو ظاہر ان میں ایک ہینڈی کیپ ہوتا ہے، یہ ڈسیبلٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی اس پروفیشنسی کے اوپر اس کا رجحان کا اثر ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے اسٹوڈنٹس جب ریگولر کلاس میں آتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی کوئی ڈسیبلٹی ہے، کوئی ان کو مسئلہ ہے، یا وہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہے یا ویژول امپیئرڈ ہے یا مینٹلی ریٹارڈڈ ہے یا فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہے. تو جو بھی ہے ان کے لیے جو ہم نے پہلے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اسپیشل ایجوکیشن کا ریشنل یہ بنتا تھا کہ ان کی اسپیشل یونیک نیڈز ہوتی ہیں جن کو نارمل سیٹنگ میں یہ ان کو نہیں میٹ کیا جا سکتا، اس لیے اسپیشل ایجوکیشن ہوتی ہے. سو جو ویری بیسک ہے اسپیشل ایجوکیشن کا، وہ اس انکلوسیو ایجوکیشن کو کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. ایڈجسٹمنٹ پرابلم، جب ایک ہینڈی کیپڈ بچہ آئے گا ریگولر سیٹنگ میں تو اس کو ظاہر ہے مشکلات پیش آئیں گی. اگر ہیئرنگ امپیئرڈ ہے تو کمیونیکیٹ نہیں کر پائے گا، اگر ویژول امپیئرڈ ہے تو اس کو موبلٹی یا ایکسیسیبلٹی کا پرابلم ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر سلو لرنر ہے تو وہ پیس اپ اس کو رکھنا اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ حوالے سے اس کو مشکل پیش آئے گی. اور وہ بچوں کو جو مزید پرابلم پیش آتے ہیں یہ کہ وہ آئسولیٹڈ اور سیگریگیٹڈ رہتے ہیں، جو اپنی ان کو کمی کا احساس ہوتا ہے. تو اگر ایک یا دو ان کو اپنے جیسے مل جائے تو وہ بس ایک یا دو علیحدہ اپنی زندگی جو ہے نا وہ جہاں مل بیٹھتی ہیں، اٹھتے بیٹھتی ہیں اور ساری ایکٹیویٹیز مل کے کرتی ہیں، پھر بھی وہ جو ہے نا وہ جو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ وہ مکس اپ ہوں، وہ مکس اپ کم ہی ہوتے ہیں.
پھر چونکہ ان کی باقی 5 سینسز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ کم از کم ان کے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں سینسز، زیادہ سے زیادہ سوری 4 ہوتے ہیں، تو وہ اگر ملٹیپل نہیں ہے بچہ تو وہ جب ایک ان پٹ کم ہوگی، آڈیٹری ان پٹ یا ویژول ان پٹ کم ہوگی، تو وہ یا مینٹلی سلو ہوگا، تو وہ پیس اپ نہیں رکھ پائے گا. پھر اس کو یہ محسوس ہوتا رہے گا تھرو آؤٹ کہ مجھے نارمل بچوں کے ساتھ رکھا گیا اور یہاں کا کریکولم میں شاید نہ کر پاؤں، اس کو اس بوجھ کو نہ اٹھا پاؤں، اور تھرو آؤٹ وہ انڈر برڈن ہی رہتے ہیں. اب اسی کو ہم جاری رکھ رہے ہیں پرابلم فیس بائی دا چلڈرن. وہ ان کو انسیکیورٹی کا احساس مسلسل رہتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ایکسپریشن میں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. ہیئرنگ امپیئرڈ کا تو ویسے ہی جو ہے نا وہ ریسیپٹیو اور ایکسپریسو دونوں لینگویج کا ایشو ہوتا ہے. دوسرے بھی جو ہیں ڈسیبلڈ، وہ بھی ایکسپریشن میں، کمیونیکیشن میں ان کو مسائل پیش آ سکتے ہیں. انٹروورٹ، وہ اپنے اندر اپنی دنیا میں مگن رہنا شروع ہو جاتے ہیں. نیگیٹو اپروچ، تو وہ ان کی پازیٹیوٹی پہ فرق پڑتا ہے. وہ ہر چیز میں کوئی مین میخ نکالیں گے، سمجھیں گے ساری دنیا جو ہے نا ان کو کم تر سمجھتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ سوتیلا والا سلوک کیا جاتا ہے. تو اس ہر چیز میں کوئی نہ کوئی وہ اکثر جو ہے نا وہ نکالتے رہیں گے مین میخ. پھر شائنیس، قدرتی بات ہے، وہ ان میں شرمیلا پن آ جاتا ہے، وہ مکس اپ نہیں ہوتے نارمل بچوں کے ساتھ. تو یہ کچھ مسائل جو بچے اگر ان کو انکلوسیو ایجوکیشن میں ڈالا جائے اسپیشل بچوں کو، تو یہ ان کو مسائل پیش آتے ہیں. اب ان بچوں کو تو مسائل پیش آتے ہیں، لیکن کچھ رکاوٹیں ایسی ہیں انکلوسیو ایجوکیشن میں جو واقعی جو ہے جینوئن ہے. مثال کے طور پہ نیگیٹو اپروچ جس اسکول میں یا انسٹیٹیوشن میں وہ جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے سارے سٹاف اور سارے اسٹوڈنٹ ان کو پازیٹیولی لیں، بلکہ اس حد تک بھی آبزرو کیا گیا ہے کہ اگر کسی اسپیشل بچے کو ڈالا گیا ہے تو اس ادارے میں، یہ میرے ذاتی تجربے میں ہے کہ اس ادارے کے نارمل بچے جو ہے ان کے والدین انہوں نے اپنے بچوں کو اس ادارے سے نکالنا شروع کر دیا. یہ کیا جی اب ہمارے بچے نابینوں کے ساتھ پڑھیں گے؟ میں آپ ایک گھٹیا سا سینٹینس ہے جو کسی نے بولا تو میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں. لیک آف فزیکل فیسلٹیز. اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے کسی ویڈیو میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کی کہ جو اسپیشل نیڈز والے بچے ہوتے ہیں ان کی مین نیڈ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو فزیکلی فرینڈلی انوائرمنٹ چاہیے. اب فزیکلی فرینڈلی انوائرمنٹ کا مطلب ہے سیڑھیاں بڑی مشکل پیش آئے گی ہیئرنگ امپیئرڈ کو، سوری ویژول امپیئرڈ کو، اور یا فزیکلی ہینڈی کیپڈ کو. اس میں ریمپس لگے ہونے چاہیے، جو اس کے باتھ روم ہے ان کے دروازے وہ کھلے ہونے چاہیے، کلاس روم کے دروازے کھلے ہونے چاہیے تاکہ اس میں سے ویل چیئر گزر سکے. وہ جو کموڈز وغیرہ ہیں یا واش بیسن ہے ان کا لیول اور سائز وہ بھی اسپیشل جو بچے خاص طور پہ فزیکلی ہینڈی کیپ ان کے حوالے سے وہ ہونا چاہیے، مناسب ہونا چاہیے. اب انکلوسیو ایجوکیشن میں آپ شاید لا تو بنا دیں اور وہ ان کو مجبوراً داخلہ بھی دینا پڑ جائے ریگولر سیٹنگ میں، لیکن ان کے پاس فنڈز جو ہے کمی کی وجہ سے ان کو جو ان کی نیڈز ہیں، فار انسٹنس ہیئرنگ امپیئرڈ کے لیے اسپیچ تھراپسٹ کی ضرورت ہے، ویژول امپیئرڈ کے لیے بھی موبلٹی ٹرینر کی ضرورت ہے، یا جو ہے مینٹل ریٹارڈڈ ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے. تو ہم پھر ان کے لیے اس کا جو ہے فنڈز وہ اس مقدار میں نہیں ہوتے کہ ان کو جینوئنلی صحیح سروسز اویلیبل کی جا سکیں. خالی یہ فنڈز کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے داخل تو کر دیا بچہ، لیکن اس کی اسپیشل ایجوکیٹر جو اس خاص ڈسیبلٹی کو ڈیل کرنے والا ہے
ایک آدھ شاید اسپیشل ایجوکیٹر اپوائنٹ بھی ہو جائے، لیکن ہیئرنگ امپیئرڈ کے لیے اپنا ٹریننگ کی ضرورت ہے، ویژول امپیئر کے لیے اپنا، جس کو بریل وغیرہ آتی ہے، ہیئرنگ امپیئر والے کو سائن لینگویج وغیرہ کے جو آنا چاہیے، کچھ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. تو اسی طریقے سے فزیکلی ہینڈی کیپڈ کے لیے شاید کو فزیو تھراپسٹ کی چاہیے. تو یہ ٹرین سٹاف بھی ریگولر سیٹنگ میں دستیاب اتنی آسانی سے نہیں ہوتے. سوشل ڈسکرمنیشن، اس کا پہلے نیگیٹو اپروچ میں بھی ذکر کیا گیا کہ اس میں بچے اس میں کچھ تو صرف دیکھتے ہیں، نارمل ایجوکیشن میں بھی کچھ اسٹیٹس سمبل ادارے ہوتے ہیں، اس میں اگر عام بیک گراؤنڈ کا بچہ بھی آ جائے تو وہ والدین، بری بات ہے، غلط بات ہے، لیکن وہ اس کو برا مناتے ہیں. سو ان ڈسیبلٹی والے بچوں کا تو خاص طور پہ یہ لوگ اس کو ڈسکریمنیشن ان میں سب نہیں کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہوتی ہے، تجربہ کیا گیا. ان بچوں کو جو ہے اس حوالے سے اموشنل پرابلمس جو ہے اس کا جو سٹاف ہے، جو اسٹوڈنٹس ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ ان کو صحیح ہینڈل نہیں کرتے، اور کئی دفعہ ایموشنل ایشو بھی سرفیس ہو جاتے ہیں. ایجوکیشن پرابلمس بالکل داخلی ہم نے ایجوکیشن کے لیے اس کو کیا، اگر اس کا سلیبس جو مضامین آفر کیے جا رہے ہیں وہ، یا جو اس کا کانٹینٹ کا سائز، نیچر، یا میتھڈالوجی، ٹیچنگ کی میتھڈالوجی، وہ اگر اپروپریٹ نہیں ہے تو یہ بھی بیریئر ہے انکلوسیو ایجوکیشن میں، وہ بھی اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اسٹریٹجیز ٹو امپروو انکلوسیو ایجوکیشن میں سب سے اہم ہے جی ٹیچر جو ہے، اس کا بڑا اہم رول ہے. ٹیچرز کو جو ہے وہ ٹرینڈ ہونا چاہیے اسپیشل بچوں کو ہینڈل کرنے کے لیے، ان کو میتھڈالوجیز کا پتہ ہونا چاہیے، اور ان کے حوالے سے ان کی شدھ بدھ ہونی چاہیے. پھر جو بچے ہیں ان کو بھی ان کے جو کمپلیکسز ہیں، جب وہ نئے نئے آئے تو ان کو کمپلیکسز کو جو ایڈریس کرنا ہے، بچوں کو انکریج کرنا ہے، ان کو رینفورسمنٹ دینی ہے، تاکہ وہ بچے بھی اس انکلوسیو ایجوکیشن میں اپنا جو ہے سیٹ ہو جائیں. ٹیکسٹ بکس بہت ضروری ہیں جی، اگر ویژول امپیئرڈ ہے تو اس کے حوالے سے ٹیکسٹ بکس کیسی ہونی چاہیے، اور جو ہیئرنگ امپیئرڈ ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا، اگر سائن لینگویج کے ساتھ کچھ مٹیریل اویلیبل ہو تو وہ سونے پہ سہاگا ہے. تو ٹیکسٹ بک وہ سیم والی جو نارمل کلاس روم میں پڑھائی جاتی ہیں، وہ بعض اوقات ان کو اگر صحیح طریقے سے ٹیکسٹ بکس ان کے نیڈس کے مطابق ان کو اویلیبل کی جائے تو یہ بھی انکلوسیو ایجوکیشن میں ہیلپ فل ہو سکتی ہے. اسپیشل ٹریننگ ٹو ٹیچرز، رول آف ٹیچر میں بھی اس کا ہم نے ذکر کیا. جب ریگولر آپ سیٹنگ میں بچے کو اسپیشلس کو ڈالتا ہے تو ٹیچرز کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے ان کو ہینڈل کرنے کی، چاہے شارٹ کورسز ہی کیوں نہ ہو. اسپیشل کیئر آف اسپیشل چلڈرن، اسپیشل کیئر مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے کہا فزیکل انوائرمنٹ ان کو مناسب ملنی چاہیے، سیڑھیاں ویڑھیاں جو ہے نا کے ساتھ سلوپس یا ریمپس ہونے چاہیے، بار لگے ہونے چاہیے، اور باتھ رومز الیکٹرک فٹنگز تاکہ ان کا ہاتھ پہنچ سکے، کوئی ویل چیئر باؤنڈ ہے بچہ، اس حوالے سے ان کو ان کا خیال رکھنا چاہیے. امپروو میتھڈز آف ٹیچنگ، بالکل اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی ہے. سمپل یہ ہے کہ جب کوئی ہیئرنگ امپیئرڈ والے کو پڑھا رہا ہے جو اس کے کلاس میں موجود ہے، تو اس میں وہ ویژول ایڈز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے. اور اگر ویژول امپیئرڈ کو پڑھا رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ٹیچر جو ہے نا ریگولر کلاس میں بورڈ پہ لکھتا چلا جا رہا ہے اور اس بیچارے کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا اور وہ اس کا رکاوٹ پیش آ رہی ہے. وہ کوئی زیادہ اس میں تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جو ہے ساتھ ساتھ لکھے بورڈ کے اوپر، ساتھ ساتھ بولتا چلا جائے تاکہ وہ سن بھی رہا ہو کیا لکھا ہو. اس کو ریکارڈنگ کی بھی اگر اجازت آپ دے دیں کہ جو لیکچر ہو رہا ہے آپ اس کو موبائل لے آؤ ریکارڈنگ کر لو، تو وہ بھی گھر جا کے سن لے. تو اس طریقے سے تھوڑے سے میتھڈس کو امپروو کر کے آپ بہتری لا سکتے ہیں. آپ نے ریسورسز ضرور پرووائڈ کرنی ہے جی انکلوسیو ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے.
جیسے کہ ہم نے ذکر کیا اسپیچ تھراپی روم، فزیوتھراپی روم، آکوپیشنل تھراپسٹ، فزیوتھراپسٹ، سائیکالوجسٹ، اور ساتھ ان کے جو اسپورٹس سروسز اویلیبل ہو سکتی ہیں، سچ ایز ہیرنگ ایڈ ہوگی، اور میگنیفائنگ گلاسز یا بڑے فونٹ والی کتابیں وغیرہ، تو وہ بھی اگر اویلیبل ہوں تو کافی حد تک آپ انکلوسیو ایجوکیشن کو امپریسو بنا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ انکلوسیو ایجوکیشن کے حوالے سے دوسری ویڈیو تھی۔ ابھی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے کیونکہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس میں کئی چیزیں بھی کور ہونے والی ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل کے اوپر تو آپ سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اسٹے بلیسڈ۔